فیصل آباد کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا جاگ رہا ہے، اور ایسا جاگ رہا ہے جو تمہاری نیندیں حرام کر دے گا۔ اگر تم ان کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو دنیا کے کافروں، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، عزت رسول پر گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا۔ میرے بھائیوں، یہ انڈیا کے بدماش حکومت، یہ ڈنمارک اور ناروے کے بدماش یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ مسلمانوں کا بچہ بچہ، حافظ محمد سعید کا بچہ بچہ اللہ کے فضل سے اپنے نبی کی حرمت کا تحفظ کرے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ جو کرنا پڑا اپنی جان مال سب کچھ قربان کریں گے۔ السلام علیکم۔ یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن یہ ٹیسٹر لگاتے ہیں، یہ توہین کر کے ہمارے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی۔ اور میرے بھائیوں، ان کو بتانا ہے کہ امت مسلمہ کے یہ غیرت مند مسلمان یہ آج بھی کھڑے ہیں، یہ کل بھی کھڑے ہیں، اور یہ حرمت رسول پہ اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ مودی سن لے، یہ تو نے غزوہ ہند کی بنیاد رکھ رہا ہے، ہم آئیں گے تجھے تختوں سے اکھاڑ لیں گے۔ اور میرے بھائیوں، ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں، ان کو بتلانا ہے آج کہ موسم سخت بھی ہو، دھوپ بھی ہو، ہم حرمت رسول پہ جان قربان کرنے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابھی خطاب فرما رہے تھے تحریک حرمت رسول فیصل آباد کے ضلعی رہنما ثاقب مجید صاحب۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ملک عبد الرشید صاحب، لیبر یونین FDA، وہ تشریف لائیں اور عوام الناس سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ آج کی اس حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حکومت وقت فی الفور بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرے، بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے بڑھ کر کسی کی حرمت نہیں۔ ہم ہندوستان کی طرف سے کی گئی گستاخی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مسلمان ممالک مل کر عالمی سطح پر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قانون سازی کرے تاکہ اس جرم کو روک تھام ہو سکے اور مجرموں کو قراردار سزا مل سکے۔ السلام علیکم۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا عابد فاروقی، ڈویژنل صدر مرکزی علماء کونسل۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب بھر کا سفر ہے اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہو سکے گا کسی گستاخ رسول کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، آج کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اشاکان رسول کا ہے۔ مودی اور اس کے حواریوں کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر ان ملعونہ گستاخ کو تم نے تہس نہس نہ کیا تو انشاءاللہ یہ لشکر حافظ محمد سعید کی قیادت میں، مولانا زاہد محمود قاسمی کی قیادت میں، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اور امت مسلمہ کی اکابرین کی قیادت میں انشاءاللہ جہاد کا علم بلند کرتے ہوئے ایسے تحسنات تمہیں کرے گا جیسے افغانستان کے اندر طالبان نے کیا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جس کی بشارت میرے پیغمبر نے فرمائی تھی کہ انشاءاللہ دو گروہ جنتی ہوں گے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرنے والا اور دوسرا ہندوستان کی بدماش حکومت کے خلاف جہاد کرنے والا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، ہم اس گستاخ ملعونہ سے پیغمبر کی گستاخی کا بدلہ لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ ابھی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں عتیق الرحمان خان، پاکستان پاور یونین محکمہ انہار، عتیق الرحمان خان صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی طرف سے یہ انڈیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، مودی کو، کہ جو انہوں نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، ہمیں اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم مسلمان جان تک، اپنا ایمان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارا مال و جان سب کچھ حضور پاک پہ قربان. اور یہ جو انڈیا اور امریکہ اور بھارت، یہ کبھی ہمارے سلمان رشدی کے سامنے میں شیطان سامنے آتے ہیں، کبھی کسی کی شیطان میں سامنے آتے ہیں. ہم مسلمان کو باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ اپنے حضور پاک کی حرمت پہ جو الفاظ کہیں گے ان کی ہم شدید مذمت کریں، انہیں تہس نہس کر دیں گے. انشاءاللہ تعالی میں مسلمانوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پر، اور دوسری آواز اٹھائیں کہ تاکہ اپنے حکمران تک یہ پیغام جائے کہ جو جب تک اس ملونہ کا خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک انڈیا سے کوئی تجارت نہ کی جائے، کسی قسم کا لودے نہ کیا جائے. خدا حافظ. ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں چودھری محبوب الہی، چیئرمین انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فیصل آباد، چودھری محبوب الہی. السلام علیکم جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں سب آج کا جتنا بھی مجمع ہے، سب جتنے بھی مسلمان بھائی اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا پیغام انڈیا کو جانا چاہیے کہ ہم حرمت رسول برداشت نہیں کر سکتے. ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ہم پاکستان کے پریزیڈنٹ کو اور وزیر اعظم پاکستان کو اور تمام پی ایم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ وزیر داخلہ جو انڈیا کا سفارت خانہ یہاں پہ فوری طور پہ بند کرائے. اور جو بھی اور پہلے انہوں نے بدماشی کی ملک یاسین کے ساتھ کی، اور دوسری انہوں نے کی جو ہمارے خون کو مجروح کر رہا ہے ہمیں کہ ہم وہاں جا کے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اور اس کو ہم نامنظور کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بھی مسلمان کو یہ ٹیسٹر لگا کے دیکھ رہے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں. اس لیے سب مسلمان جاگیں اور انڈیا کا رخ کریں اور ان کے اوپر ایک دفعہ حملہ کر کے ان کو بتا دیں کہ ہاں بھائی ہم کھڑے ہیں، زندہ ہیں. جزاک اللہ. چودھری محبوب الہی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ یہ گستاخان رسول مسلمانوں کا ایمان چیک کر رہے ہیں، کیا یہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. میں آج گستاخان رسول کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ فیصل آباد کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا جاگ رہا ہے، اور ایسا جاگ رہا ہے جو تمہاری نیندیں حرام کر دے گا. اگر تم ان کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو دنیا کے کافروں، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، عزت رسول پر، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا. خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب، تحریک حرمت رسول کے ذنی رہنما. تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. پہلے ہم نے سنا کہ یورپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی، اس پہ ہمارے در و دیوار اور گلی کوچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، مر مٹنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے تیار تھے، تیار ہیں. آج ہمارے پڑوس کے اندر انڈیا بدماش نے جو 35 کروڑ ہندوؤں کا پجاری ہے، جو انسان کے نفس کا بھی پجاری ہے، جو بہت گندا اور پلید دنیا کے اندر مشرک ہے، آج اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. ہم وقت کے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آج جہاد کا اعلان کرے. یہ ہزاروں دیوانے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی فوج سے پہلے انشاءاللہ تعالی العزیز ہندوؤں کا کلا کما کر دیں گے، اور انشاءاللہ ہندوستان کو اپنے پاؤں سے لوٹ ڈالیں گے. انشاءاللہ تعالی العزیز اس ہندوستان کے اوپر
2000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. آج وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت انشاءاللہ اس ہندوستان پر ہو کر رہے گی. یہ جو گستاخی کی ہے یہ اس کا پیش خیمہ ہے, یہ اس نے ابتدا کی ہے. انشاءاللہ ہندوؤں آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے. ہم انشاءاللہ اپنے نبی کی حرمت کے لیے, ہندوؤں کی بربادی کے لیے تیار ہیں. سارے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دو, انشاءاللہ ہم تیار ہیں. آج حکمران اعلان کریں, انشاءاللہ فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کا تیجا پانجا کر دیں گے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. خطاب فرما رہے تھے تحریک حرمت رسول فیصل آباد کے زیر رہنما ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب. میں محترم محی الدین صاحب کی قیادت میں آنے والے قافلے کو, ابو طلحہ بھائی کی قیادت میں آنے والے سینکڑوں لوگوں کے اس قافلے کو خوش آمدید کہتا ہوں. گزارش کرتا ہوں ساتھ والا روڈ خالی کر دیں ٹریفک کے لیے, اور جہاں یہ پروگرام جاری و ساری ہے اس سڑک پر تشریف لائیں. دائیں بائیں جتنے احباب کھڑے ہیں وہ مائک کے سامنے تشریف لائیں. ابھی آپ کے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں علامہ پیرزادہ محمد عرفان جاوید قادری, چیئرمین سنی علماء کونسل پاکستان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من سب نبیًا فاقتلوہ, صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات علی وقار, بتلا دو گستاخ نبی کو ابھی غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو ابھی غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حضرات علی وقار, میں بتانا چاہتا ہوں انڈیا کی قوم کو کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا کہ ہمارے نبی کی نموز پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. تمہیں پتہ نہیں جب مسلمان میدان امن میں آ جائے پھر وہ فتح کر کے دم لیتے ہیں. ہم اپنی جانیں, اپنی مال, اپنی عزت, ہر چیز نبی کی نموز کے لیے قربان کر سکتے ہیں, لیکن نبی کی نموز پر آنچ نہیں آنے دیں گے. کوئی آنے دے گا آنچ نہیں. حضرات عزیز وقار, یہ جتنے بھی انڈیا کے لیڈر ہیں, مودی ہو چاہے جو بھی بی جے پی کا رہنما ہو, وہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. حافظ صاحب جناب سعید احمد حافظ سعید صاحب کی قیادت میں بھی انشاءاللہ ہم انڈیا کے عواموں کو ہلا کے رکھ دیں گے. ان کو پتہ چلے گا کوئی غیرت مسلم آیا ہے. جب ہم انڈیا کی حکومت پر پورا قبضہ کریں گے پھر حکومت کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان والے نبی کے سچے عاشق رسول ہیں. حضرات علی وقار, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ سزائے موت ان کو ملے گی, کیونکہ ہم جتنے بھی جو گستاخان رسول ہیں, ہم نہ حکومت کے پابند ہیں, نہ ہی ہم عدلیہ کے پابند ہیں, نہ یہ فیصلہ کسی آرمی نے سنانا ہے. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے آقا مدینہ کے تاجدار نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. سن لو رسول اللہ نے کیا کہا. میرے نبی نے فرمایا جو میری شان میں گستاخی کرے, من سبا نبی شر فقتلوہ, اسے کاٹ کے رکھ دو, اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. ابھی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں اسٹوڈنٹس کلب فیصل آباد کے ذمہ دار محترم خبیب ہادی بھائی. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ رب العزت کا قرآن اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ پیارے نبی ساری امت کے لیے, سارے جہانوں کے لیے, پورے عالم کے لیے امن کا پیغام لے کے آئے ہیں. یہاں تک کہ انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی امن کا پیغام لے کے آئے ہیں. میرے فیصل آباد کے غیور نوجوانوں, غیور دوستوں, آج ہندو دشمن نے پیارے نبی کی گستاخی کی ہے. ہم فیصل آباد کے نوجوان اور فیصل آباد کے لوگ اس چیز کا اعلان کرتے ہیں, اے ہندو, اے ظالم کافر, تو نے ہمارے پیارے نبی کی گستاخی کی ہے, تم نے ہمارے پیارے نبی
को बुरा भला कहा है। इंशाअल्लाह मोहम्मद बिन कासिम के ये बेटे, सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंद और इमाम इब्ने तैमिया के रूहानी बेटे, प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे इंशाअल्लाह अपने अमीर के फैसले पे, अपने अमीर के एक इशारे पे तेरे हिंद के बार्डरों से टकराने के लिए तैयार खड़े हैं। हम इस चीज का ऐलान करते हैं कि हिंदू तूने इब्तिदा की है, हम इख्तिताम इंशाअल्लाह करेंगे और तेरी गर्दनें उतारने के लिए फैसलाबाद के ये नौजवान इंशाअल्लाह हरदम तैयार हैं। कि आप तैयार हैं? हाथों को बुलंद करके इस चीज का ऐलान कर दे, हाथों को बुलंद करके ये ऐलान कर दे, आज दुनिया को दिखला दे, आज मीडिया को दिखला दे कि इंशाअल्लाह हम अपने हुर्मत, अपने नबी की हुर्मत के लिए जान की बाजी लगाने के लिए, खून की बाजी लगाने के लिए हरदम तैयार हैं, हरदम खड़े हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं अल्लामा मोहम्मद मंजूर साकी नूरानी, सीनियर नायब सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान। नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी। नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी। मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कट मरूं ख्वाजा बतहा की इज़्ज़त पर। खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। सामीन मोहतरम, तहरीक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के प्लेटफार्म पर ये एहतजाजी प्रोग्राम आप साथियों के इल्म में है कि मोदी की हुकूमत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नाज़ेबा बोल बोले गए, गुस्ताखी का इर्तिकाब किया गया। आखिर ये क्यों? मुसलमान क्या तादाद में थोड़े हैं? मुसलमानों के पास क्या शय नहीं? मेरे मुसलमान भाइयों याद रख लो, ये हिंदू करारदाद मुजम्मत से नहीं बल्कि ये मुरम्मत से बात आएगा। और अगर हमने आसिया मलूना को इज्जत के साथ बाहर ना भेजा होता, आज अगर हमने फ्रांस के सफ़ीर को तहफ़्फ़ुज़ ना किया होता, आज हमें ये दिन देखना ना पड़ते। आज हम समझते हैं ये सारी जिम्मेदारी ये हुक्मरानों पर आयद होती है। और मेरे कलमा गो मुसलमानों, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम अपने गिरबान में झांक मार कर देखें, क्या हम भी पूरी कर रहे हैं? हमने देखा डंडमार्क में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, अमेरिका में कुरान पाक जलाया गया। हमने कितनी अमेरिका की मसनूआत का बाइकाट किया, हमने कितने डंडमार्क की मसनूआत का बाइकाट किया, और हमने कितने फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट किया। 22 चौकों में मुजाहरे करते हैं और हमारे घर के अंदर इंडियन ड्रामे चलते हैं, इंडियन फिल्में चलती है और हम उनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारा जिहाद ये है, हम अपने घरों में और हम अपने मुल्क पाकिस्तान में ये जितने भी गुस्ताख ममालिक हैं उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। और हमारा ये मुल्क पाकिस्तान जिसकी बुनियादों में लाखों हमारी माँ बहनों बेटियां बुजुर्गों का खून शामिल है, जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया। इस मुल्क पाकिस्तान में जब हम ये इनका तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे गुस्ताखों का, फिर दूसरों को ज़रूरत होती रहेगी। ये मुसलमान कब तक ये जुल्म सितम बर्दाश्त करेगा? कश्मीर में जुल्म बर्दाश्त करे तो मुसलमान, फलस्तीन में करे तो मुसलमान, चिचनिया में करे तो मुसलमान, बोस्निया में करे तो मुसलमान। अरे हक के खातिर हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने
नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत पर हम नज़ेबा अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी जानें, हमारा माल, हमारा सब कुछ अपने नबी अलैहिस्सलाम के नमूस पर कुर्बान है। और सुन लो मोदी, तुम क्या समझते हो अपनी सरबराही में जो ये तुमने मज़मूम हरकत की है, सुन लो वो वक़्त दूर नहीं जब मुसलमानों का हाथ होगा और तेरा गिरबान होगा। हुर्मते रसूल पर, हुर्मते रसूल पर गुस्ताखे रसूल की एक सदा, गुस्ताखे रसूल की एक सदा। हाथों को बुलंद करके नारों का जवाब दें। हुर्मते रसूल पर, हुर्मते रसूल पर, इज्जते रसूल पर गुस्ताखे रसूल की एक सदा। अभी आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, ज़िली जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान, मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नुमाइंदे मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व यक़्तुलूना वअदन अलैहि हक़्क़न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये अज़मत बातिल धोखा है, ये सतवत काफिर कुछ भी नहीं। मट्टी के खिलौने हैं सारे, ये कुफ्र का लश्कर कुछ भी नहीं। अग़यार से कह दो पेश करें इखलास और मुरुव्वत की दौलत, किरदार से कौमें बनती हैं, अफकार के चक्कर कुछ भी नहीं। आप हजरात के इल्म में है कि मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो आखिरी बयान दिया था, और वो बयान आसिया मलऊना उसके रिहा करने की ऊपर दिया था, और ये कहा था कि इमरान खान हमने पहलों का हशर देख लिया, अगर इसको रिहा किया तो उससे ज़्यादा ज़लील हो जाएगा। और ये एक ही नहीं, एक फार्मूला बताया था उन्होंने कि मुल्क के अंदर ही नहीं पूरी कायनात इस्लामी के अंदर अगर किसी बात पर इज्जत हो सकती है वो हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर किसी की बेइज्जती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के अंदर है। मैं और आप आज उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि लोगों को कह दो इन्नल्लाह अश्तरा, बेशक मैंने खरीद लिया, मोमिन का जान भी खरीदी, मोमिन का माल भी खरीदा, मोमिन का वक्त भी खरीदा। किसके लिए? जन्नत के बदले में। क्या चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त? या तो अपनी जान दे दो या जान ले लो। और जान लेने और देने का पैमाना क्या है? वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में देना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ की जान लेना। ये अल्लाह के कुरान का फैसला है, ये मेरा और आपका नहीं। हम इस पर कारबंद हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, और मुतालबा नहीं अल्लाह के कुरान की याद दहानी करवाते हैं, बल्कि उससे बढ़कर जो मुल्क पाकिस्तान उसको माटो दिया है उसकी याद दहानी करवाते हैं कि मुल्क पाकिस्तान ने जब आपको माटो दिया था उसके अंदर क्या था। एक इसमें ये भी बात थी कि आपने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करना है। वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह किस बात पे करना है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे करना है। अगर तुम्हें अपने मामलात अजीज हैं तो रहें, हमें हुक्म दें। बाजवा साहब आपसे पहले कट भरने के लिए तैयार हैं। और एक मिनट दोबारा, हम आज के इस तहरीक हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में आमद पर तहरीक हुर्मत रसूल पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब मौलाना अमीर हमदा साहब को खुश आमदीद कहते हैं। और
پاکستان کے مرکزی رہنما قاری محمد یعقوب شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مولانا سعید احمد اسد صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام بھائی ہاتھوں کو بلند کر کے نعروں کا جواب دیں۔ اس سے پہلے بھائیوں نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ جو بھائی ساتھ والی سڑک پہ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائیں، راستہ چھوڑ دیں، برائے مہربانی تمام کارکنان اس بات کا خیال کریں۔ جو بھائی سڑک میں سامنے کھڑے ہیں 2 قدم پیچھے ہٹیں، بھائیوں کو جگہ دیں کھڑے ہونے کے لیے۔ سارے بھائی کوشش کریں 2 قدم پیچھے ہٹ کر ساتھ والی سڑک پہ جتنے لوگ ہیں ان کو جگہ دیں۔ نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، عزت رسول پر، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، عزت رسول پر، حرمت رسول پر۔ میں تمام قائدین سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آپ اپنے ان کارکنان کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھوں کی زنجیر بنا کر اور پرجوش آپ کارکنان کے نعروں کا جواب دیں۔ تمام کارکنان بھی ہاتھوں کو بلند کر کے نعروں کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، عزت رسول پر، مقام رسول پر، گستاخ رسول کی ایک صدا، 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 حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ ابھی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں، تمام قائدین تشریف رکھیں۔ ابھی خطاب کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ، محترم صاحبزادہ مفتی محمد ضیاء مدنی حفظہ اللہ تعالی، مرکزی چیئرمین متحدہ علماء پاکستان محترم مفتی ضیاء مدنی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات محترم، ایک مسلمان کے لیے نبی علیہ السلام کی عزت، نبی علیہ السلام کی حرمت اور نبی علیہ السلام کی تقدس سے زیادہ کوئی چیز عظمت والی نہیں ہے۔ اور مسلمان کی ایمان کی بنیاد امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے مال و متاع سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میری ذات کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، اس وقت تک اس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں جتنا سخت موقف اپنایا ہے، یہاں پر اللہ نے لعنت کا لفظ فرمایا کہ اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی لعنت ہی کافی ہے، لیکن اللہ نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا۔ اللہ نے اسی آیت مبارکہ میں پھر ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے، آخرت میں ان کے لیے رسوا کن عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وہ یاد رکھیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کر کے مسلمانوں کے دلوں سے
ان کی اہمیت کو ختم کر دیں گے، ان کی عظمت کو کم کر دیں گے، ان کے تقدس کو جو ہے ختم کر دیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مسلمان ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ نبی سے محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ شاعر نے کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن کامل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کے حرمت پر میرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میرے دو بھائیوں، آج کے اس مبارک یہ چھوٹا سا عمل نہیں ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی حرمت کے لیے یہاں سے نکلے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اس گرمی کو برداشت کیا، کس کے لیے؟ کوئی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں۔ آج وہ لوگ جو اپنے قائد کی توہین پر، اپنے لیڈر کی توہین پر، اپنے رشتہ دار کی توہین پر تو سڑکوں پہ نکلتے ہیں، ان کی غیرت جاگتی ہے۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں پروانے اس بات پہ نکلے ہیں کہ میرے نبی کی حرمت پر حملہ ہوا ہے، ان کو اندر سے درد ہوا ہے تو یہ سڑک پہ نکلے ہیں۔ اور یہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے یہ اجتماع کہ ہندوستان کے سفیر کو فی الفور ملک بدر کیا جائے۔ آپ حضرات تائید کرتے ہیں؟ ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو فی الفور ختم کیا جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ ہندوستانی مصنوعات، اور ایک کام ہمارا کرنے کا ہے، یہ دو کام حکومت کے کرنے کے ہیں جس کا مطالبہ ہم نے کر دیا کہ ہم حکومت فی الفور سفارتی تعلقات کو ختم کرے۔ حکومت فی الفور ملک کی ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ہندوستان کے سفیر کو ملک بدر کرے۔ اور ایک میرے بھائیوں، میرے اور آپ کا کام کرنے والا ہے، اور اس پر ہم نے نبی کی حرمت کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اپنے ان تاجر بھائیوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے بازاروں سے جو انڈیا کی، ہندوستان کی مصنوعات ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہیں، ہم نے ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم ہندوستان سے آئی ہوئی ہر چیز کو خریدنے سے اعلانیہ انکار کریں گے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ جب ہم متفق اور متحد ہو کے یہ اقدامات کریں گے تو حکومت بھی مجبور ہو جائے گی کہ ملک ہندوستان کے سفیر کو ملک بدر کرے گی اور ہندوستان سے سفارتی تعلقات ختم کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم محبوب الزمان بٹ حفظہ اللہ تعالی، امیر جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ اجتماع اس لحاظ سے مثالی ہے کہ سب لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی بنیاد پر یہاں پر تشریف لائے، اور ہندوستان کے بی جے پی کے ترجمانوں کی طرف سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کہے گئے، گستاخی کی گئی، ہم میں سے ہر فرد کا دل اس پر تڑپ اٹھا، دل زخمی ہوا، سینہ فگار ہوا، دل چھلنی ہو گیا کہ جس ملک میں 18 کروڑ مسلمان بستے ہوں، اس ہندوستان کے حکمرانوں کو اب یہ جرت ہوئی کہ جہاں وہ پہلے کشمیر کے حوالے سے ظلم اور زیادتی سے باز نہیں آ رہے تھے، اب انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کی سرکاری پارٹی کے ترجمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی حرمت کو نشانہ بنایا۔ پوری امت اور امت کا ایک ایک فرد تکلیف میں ہے، تڑپ رہا ہے کہ کاش ہمارا ہاتھ ان بدبختوں تک پہنچ سکے اور ہم ان کا گلا گھونٹ سکیں، لیکن یہ جہاں پر سڑکوں پر آ کر اپنے جذبات کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام اور ادنا غلام ہونے کے ناطے سے پوری دنیا کو یہ بتانا کہ مسلمان اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے، اور ہر مسلمان وہ یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں
وہ مطالبات جو ابھی مفتی صاحب نے یہاں پر پیش کیے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن میں ایک اور بات آخر پہ کہہ کر بات ختم کروں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی عزت کے لیے میدان میں نکلنا یہ مذہبی جماعتوں کا کام ہے؟ باقی جو جماعتیں جو حکومتوں کے مزے لوٹتی ہیں، جو اپوزیشن میں آ کر نعرے لگاتی ہیں، حکومت کے حصول کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں، حکومت میں آنے کے لیے بڑے بڑے مارچ کرتے ہیں اور ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ حکومتوں کو تلپٹ کرنے کے لیے، حکومتوں کے حصول کے لیے لاکھوں کے مجموع کی بات کریں تو حرمت رسول کے لیے وہ سڑکوں پر کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اقتدار کے لیے تو لاکھوں لوگ اکٹھے کرنے کی بات کریں، لیکن میرے نبی کی خاطر آپ سادہ بیان سے اوپر اٹھنے کی بات نہ کریں۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو ہم میں سے ہر فرد کو حکومت وقت اور اپوزیشن سے کرنا ہے اور ان کے ہر نمائندے سے کرنا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو اور تمہارے سینے میں بھی وہی دل دھڑکتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، تو پھر میدان میں آؤ، ان دیوانوں کی طرح، ان فرزانوں کی طرح، ان محب لوگوں کی طرح کے جو میدان میں نکلے ہیں، میدان میں آؤ اور آ کر اس بات کا اظہار کرو اور اقرار کرو کہ آپ انڈیا کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے مقابلے پر اپنے آپ کو، اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں شیعہ علماء کونسل پاکستان فیصل آباد کے رہنما مولانا ایجاد حسین مہدی۔ 3 منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وقت انتہائی مختصر ہے، لیکن الحمدللہ یہ بات پوری دنیا جان چکی ہے کہ اگر امت مسلمہ میں کوئی نقطہ مرکز ہے، کوئی نقطہ وحدت ہے، کوئی ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پہ یہ پوری امت، یہ پوری ملت اسلامیہ اکٹھی ہو سکتی ہے، تو وہ نقطہ وحدت ذات مصطفیٰ ہے۔ آج دنیا کا میڈیا، آج دنیا کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا آ کر دیکھے کہ یہ حرمت رسول کی خاطر، یہ عزت نبوی کی خاطر، یہ ناموس رسالت کی خاطر تمام شمع رسالت کے پروانے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے اور ان کی ایک ہی آواز ہے کہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر ناموس رسالت پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ناموس رسالت پہ حملہ برداشت، ہماری جان قربان ہو سکتی ہے، ہمارا تن، من، دھن، عزت، آبرو، ناموس، اولاد، مال، جائیداد، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر حرمت رسول پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وہی مطالبات جو پیش کیے جائیں گے، میں ایک گزارش حکومت وقت سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جب تک اس ملعونہ کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی اس وقت تک انڈیا سے تمام تر تعلقات کا بائیکاٹ کیا جائے، سفیر کو اس وقت تک ملک بدر کیا جائے۔ انشاءاللہ آخری گزارش، ہمارا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم 1-2 دن کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے اور پھر چین سے گھر بیٹھ جائیں گے، نہ، ہم چین سے اس وقت تک گھر نہیں بیٹھیں گے جب تک اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کے لیے باقاعدہ قانون سازی نہیں کی جاتی۔ اقوام متحدہ
جہاں باقی قانون سازی کرتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، فلاں رائٹس کی بات کرتی ہے، فلاں رائٹس کی بات کرتی ہے، وہ اقوام متحدہ ناموس رسالت کے لیے قانون سازی کیوں نہیں کرتی؟ باقاعدہ اقوام متحدہ میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، اور انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور انڈین سفیر کو ملک بدر ہونا چاہیے۔ کیا آپ میری تائید کرتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں محترم جناب مولانا زاہد محمود قاسمی حفظہ اللہ تعالی، چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان و جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ پاکستان، مولانا زاہد محمود قاسمی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما قائدین امت، میں اس وقت سب سے پہلے تحریک حرمت رسول کے تمام قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب سے ہندوستان میں بی جے پی رہنما کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اس وقت سے لے کر اب تک تحریک حرمت رسول کی قیادت بے چین ہے۔ امت مسلمہ، تمام مکاتب فکر، پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں اس وقت غم زدہ ہیں اور ہمارے دل مغموم ہیں، اور اس موقع پر عالم اسلام نے بالخصوص سعودی عرب، کویت، بحرین، مصر اور دیگر اسلامی ممالک نے جو موقف اپنایا ہے، اس پر ہم آج اس تحریک حرمت رسول کے اسٹیج پر ان کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ مجھ سے قبل ہمارے بزرگوں نے، ہمارے قائدین نے حکومت کے سامنے مطالبات رکھے ہیں، میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اقوام متحدہ سے، OIC سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام انبیاء حتیٰ کہ آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور ناموس اور مقدس کتابوں کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ پہلے ماضی میں فرانس نے، یورپ نے، یہود اور نصارہ نے ہمیں آزمایا تھا، اور انہوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، لیکن اللہ رب العزت نے جن جن بدبختوں نے خاکے بنائے تھے ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ آج بھی ہم اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو بھی میرے پیغمبر کی توہین کرے گا میں اللہ اس کے لیے کافی ہوں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ اپنے نبی کے لیے اور مومنین کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پہلے یہود اور نصارہ نے گستاخی کی، اللہ نے ان سے انتقام لیا تھا۔ آج ہندوستان میں
بی جے پی کی حکومت نے یہ جو گستاخی کی ہے، انشاءاللہ العزیز ہندوؤں سن لو، تم سے بدلہ لیا جائے گا، تم سے انتقام لیا جائے گا۔ تمہارے لیے موت کا پیغام حافظ محمد سعید موجود ہے، تمہارے لیے موت کا پیغام حضرت مولانا مسعود اظہر موجود ہے۔ ہندو کا سر انشاءاللہ العزیز دبوچنے کے لیے ہمارے یہ دو مجاہد کافی ہے۔ حکمرانوں کھلی چھٹی دو، ہمیں جہاد کی اجازت دو، ہم انشاءاللہ العزیز یاسین ملک کا بھی بدلہ لیں گے، محمد عربی کی گستاخی کا بھی بدلہ لیں گے۔ کیا اس بدلے کے لیے تیار ہو؟ ہندوستان نے یہ سمجھا کہ اگست 19 میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو قانونی حیثیت دے کے دنیا کے مسلمانوں کا چیک کیا، پاکستان کے مسلمانوں کو چیک کیا، اور آج وہاں کے ان بدبختوں نے، وہاں کی ملعونہ نے، وہاں کے ملعون نے، مودی کے درندوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے دوبارہ ہمیں چیک کیا ہے۔ ادھر آ پیارے، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، اس پر پوری امت مسلمہ متحد ہے۔ تحریک حرمت رسول کی قیادت برادر مکرم جناب یعقوب شیخ یہاں پر موجود ہے، اور ہمارے عظیم مجاہد حضرت مولانا امیر حمزہ یہاں پر موجود ہے، اور قائد اہل سنت حضرت مولانا علامہ سعید اسد صاحب موجود ہے، بھائی فیاض صاحب، دیگر مکاتب فکر کی قیادت یہاں پر موجود ہے۔ حکمرانوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں، اسلام آباد میں جو انڈین سفیر موجود ہے، اس کو فوری طور پر منبدر کیا جائے۔ یہ مطالبہ منظور ہے، اور یہ فیصل آباد تاجروں کا شہر ہے۔ آج ہم تاجروں کی طرف سے، عوام کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ فیصل آباد میں انڈین مصنوعات کو سیل نہیں کرنے دیا جائے گا، اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ہاتھ کھڑے کر کے اس کی تائید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطاب فرما رہے تھے مولانا زاہد محمود قاسمی حافظہ اللہ تعالی۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے نبی کی عزت کے لیے، نبی کی حرمت کے لیے یہ گرمی برداشت کریں، یہ پیاس برداشت کریں، بڑی توجہ انہماک کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، عزت رسول پر۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں ڈویژن فیصل آباد تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر جناب شیخ فیاض احمد صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں، میں حکومت وقت کے سامنے آپ کی وساطت سے یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کشمیر پر آواز نہیں اٹھائی، آپ نے آسیہ اندرابی کی گرفتاری پر آواز نہیں اٹھائی، آپ نے حکومت پاکستان نے شبیر شاہ کی گرفتاری پر آواز نہیں اٹھائی، قاسم فقتو کی گرفتاری پر آواز نہیں اٹھائی، کشمیر کے سٹیٹس پر آواز نہیں اٹھائی، تو بڑھ کے ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر توہین آمیز جملے کسنے شروع کر دیے۔ اس سے آگے کوئی اور دفاعی لائن نہیں ہے، ہمارے نبی کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ تو تم نے جو آج حکومت ہندوستان کو ایم ایف این کا سٹیٹس دیا ہے، اس کو ختم کرو۔ جو وزارت تجارت تم نے بنائی ہے، اور اس کا وزیر بیٹھے گا کہاں پر؟ دلی میں، قمر الزمان قاہرہ اس کا نام ہے، اس کو تم بٹھاؤ گے دلی میں۔ جو ہمارے نبی کی توہین کریں، یہ واپس لے لو۔
اگر تمہارے اندر ایمان کی غیرت موجود ہے تو کم از کم یہ سارے اسٹیٹس واپس لے لو، ہندوستان سے سارے سفارتی تعلقات ختم کر دو۔ جب تک اس ملونہ کو سزا نہ ملے معافی کافی نہیں ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے، میڈیا دیکھ رہا ہے، مسلمان متحد ہیں۔ جس طرح قاسم نظام نے کہا، یہ سارے فرقے نہیں، یہ امت اکٹھی ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ بھی سب موجود ہیں، سارے طبقے موجود ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی حرمت پر امت کھڑی ہے، امت، یہ ساری ہماری امت مسلمہ کی آواز ہے، اس کو سن لو تو اچھے رہو گے، وگرنہ نتائج کے ذمہ دار تم ہوگے۔ میں اپنے قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حرمت رسول کی عزت، عظمت اور اسلام کی عظمت کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج اتحاد کا، امت کے ایک ہونے کا ثبوت پیش کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم ساری زندگی اس مسئلے پر بھی اور امت کے سارے مسائل پر ایک ہیں، انشاءاللہ ایک ہیں۔ ہم حرمت رسول پر جان قربان کر دیں گے، آج نہیں آنے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔